سوڈان 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 ایک ایسا مسلمان ملک ہے جہاں پہ پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ باپ کے سامنے اس کے بچوں کو زندہ جلا دیا گیا، بچوں کے سامنے ان کی ماں کا ریپ کیا گیا۔ اور ان لوگوں کی غلطی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ اور 2023 کے بعد سے غازہ کے اندر بھی یہی حال ہے۔ مسلمان عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے، بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ وہ اپنی زمین چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے۔ وہ صرف اور صرف کھانا لینے کے لیے نکلتے ہیں، اور معصوم بچوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری قوم پر، مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمام قومیں مل کر ان پر ایسے حملہ کریں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پر حملہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد کے اندر بہت کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم لوگ تو تعداد کے اندر بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت بالکل سمندر کی جاد جیسی ہوگی، جو دکھنے میں چمکدار ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف مٹا دے گا، کیونکہ تم لوگوں کے دلوں میں اس ٹائم وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہن کا مطلب ہے اس دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یعنی کہ اس وقت تمہارے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت ڈل جائے گی، موت کا خوف ڈل جائے گا۔ اور کیا یہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ UAE صرف اور صرف سونے کے لیے سوڈان کے اندر اسلحہ فراہم کر رہا ہے، لوگوں کو مرنے دے رہا ہے، اور اس دنیا کے تمام مسلمان حکمران صرف اور صرف موت کے ڈر سے خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ظلم کرتے دیکھے اور اس ظلم کو روکنے کی حیثیت رکھتا ہو اور پھر بھی نہ کرے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، ظالم کے خلاف بولتے رہیں گے، ورنہ ہمارے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک دردناک عذاب ہے۔